بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ کیسر خان یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں. آپ سے میں نے کہا تھا کہ جب ملاقات ہو جائے گی اور ملاقات ہوگی تو اس کے اپڈیٹ آپ کو دی جائے گی، لیکن اس سے پہلے جو عالمی ذرائع ابلاغ ہیں، مختلف ذرائعوں سے جو بھی خبریں میرے پاس جمع ہوئی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ میں 2 منٹ کے اندر آپ کو بتا دوں کہ اس ٹائم کہاں پر کیا چل رہا ہے اور کون سا میڈیا کیا کور کر رہا ہے. سب سے پہلی تصویر یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ پریزیڈنٹ آف یوکرین ہیں جو اس ٹائم حالت جنگ میں ہیں. ایک فوجی کی شکل میں آپ کو نظر آ رہے ہوں گے، یہ بالکل یہ ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ ملک کے دفاع کے لیے ہم کو جنگ لڑنی ہے، اور یہ ہے مورال یوکرین کے صدر کا آپ کے سامنے. اس کے بعد ایک اور خبر دے دیتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ رشیا انویڈ یوکرین، لیتھوینیا ڈکلیئر اسٹیٹ آف ایمرجنسی، یعنی کہ ایک یورپین ایک اور ملک جو کبھی رشین فیڈریشن کا حصہ تھا اب وہ یورپ کا حصہ ہے، اس نے وہاں پر بھی اسٹیٹ آف ایمرجنسی لگ گئی ہے، کیونکہ وہ یہ بات زیوم کر رہا ہے کہ اگر یوکرین جو کہ ایک بہت مضبوط ملک ہے، اگر اس کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے تو میں کیا کہاں رہتا ہوں، میرے پاس کیا صورتحال ہے. تو آگے جو امریکہ ہے، آگے جو رشیا ہے، اس کی جو میڈیا ہے وہ یہ باتیں بتا رہی ہے کہ یوکرین کی افواج کی جو پوزیشنز ہیں اور وہ ہتھیار چھوڑ کر بڑے پیمانے پر اس ٹائم یوکرین کی فوج فرار ہو رہی ہے. تو اب یہ مورال ڈاؤن کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے یا واقعی میں یوکرینی فوج غائب ہو رہی ہے؟ اس کے بارے میں رپورٹس تو کچھ آ رہی ہیں کہ وہاں سے کچھ فوجی جو ہیں وہ اپنی اسپیس چھوڑ رہے ہیں یا اپنی بیسز چھوڑ رہے ہیں. اسی درمیان جو چیک ریپبلک ہے اس نے ایک ویک پوائنٹ اٹھا دیا ہے، اور وہ ویک پوائنٹ یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ رشیا شوڈ بی کٹ آف فرام سوئفٹ. جو میں آپ کو 3 دن سے کہہ رہا ہوں کہ رشیا کے پاس اگر کوئی سر درد ہو سکتا ہے تو وہ سوئفٹ سے ہو سکتا ہے. تو چیک ریپبلک جو ہے اس نے پہلے یہ پوائنٹ کہہ دیا کہ آپ فوراً اس پر تو آ جائیں. اب حالانکہ یہ فیصلہ چیک ریپبلک کا بھی نہیں ہوگا، یو ایس کا بھی نہیں ہوگا، یورپ کا بھی نہیں ہوگا، ایک ملک فیصلہ نہیں کر سکتا، لیکن بہت سارے ملک مل کر سوئفٹ کو مجبور کر سکتے ہیں. آپ صرف یہ کسی ملک کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ وہ اس کو سوئفٹ سے باہر نکالے. اگر ایسا ہوتا ہے تو رشیا جو کرائسس میں پہلے ہی اس ٹائم اس کی جو کرنسی ہے وہ نظر آ رہی ہے اور شدید آ سکتی ہے. یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ اگر آگے میں بڑھتا ہوں تو روس نے یوکرین کے مزید 2 طیارے جو ہیں وہ مار گرائے ہیں، اور وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ ہم اس کو نقصان مسلسل دے رہے ہیں. جبکہ CNN یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ جو پوٹن نے اٹیک کیا ہے یوکرین کے اوپر، ربل جو ہیں وہ کرش ہو گیا ہے، اس کی سٹاک ایکسچینج جو ہے وہ کرش ہو گئی ہے، اور اس ٹائم سیدھا نقصان جو ہے آل ٹائم لو کے اوپر اسی کو ہو رہا ہے. اب یہاں پر یہ باتیں تو ہو گئیں، آپ کو میں نے کوئک رپورٹ دے دیا. اب یہ ہے کہ جو پوٹن کو اور عمران خان کو میٹنگ میں بیٹھا ہوا جب دیکھا امریکہ نے، تو ان کے جو سپوکس پرسن ہیں ان کا بیان اب آپ میڈیا پہ دیکھ سکتے ہیں جو آ رہا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کو بلکہ یہ بتا ہی دیتا ہوں کہ کیا وہاں پر کہا جا رہا ہے. اور وہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ جو پاکستان ہے امید کرتے ہیں کہ وہ ہمارے جو مشترکہ مفادات ہیں اس کو مد نظر رکھے گا. امریکہ نے عمران خان کے دورہ روس پر رد عمل جاری کر دیا ہے، اور ایک جو ویکلی پریس کانفرنس ہوتی ہے اس میں انہوں نے بتایا کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات کو خوشگوار قرار دے دیا. انہوں نے کہا کہ امریکہ وزیر اعظم عمران خان کے دورہ روس سے آگاہ ہے، امید ہے روس سے تعلقات میں پاکستان امریکہ مشترکہ مفادات کو مد نظر رکھے گا. ٹھیک ہے، یعنی کہ ان کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے تعلقات، پاکستان تعلقات جیسے خوشگوار ہیں امریکہ کے ساتھ، جتنے خوشگوار ہیں آپ کے سامنے ہیں، میں اس کے اوپر کمنٹ میں نہیں کرتا، آپ کمنٹ کر دیجئے گا. تو اس کو جب آپ رشیا سے بات کر رہے ہوں تو ہمیں ضرور کنسیڈر کیجئے گا کہ آپ اپنی جو یعنی کہ پورا منہ نہ پھیریے گا، آدھا منہ جو ہے آپ رشیا کی طرف کر سکتے ہیں کیونکہ ہونا بھی چاہیے، لیکن آدھا جو ہے آپ ہماری طرف بھی دیکھیے گا کہ ہمارا ہاتھ پورا نہ چھوڑیے گا، 3 انگلیاں چھوڑ دیجئے گا، 2 انگلیاں پکڑ رکھیے گا، یا 1 انگلی کم از کم. تو یہاں پر کیا پاکستان کو اتنا اچھا ہی ٹریٹ کیا ہے امریکہ نے کہ ہم ان کو مد نظر رکھیں جب ہم بات کریں؟ ٹھیک ہے، اس کا جواب مجھے آپ دیں گے.
یہاں پر مین بات پر اب ہم آ جاتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کی روسی صدر سے ملاقات ہو گئی ہے، اور اس کے اندر جو ہے دو طرفہ امور پر تبادلہ خیال کیا گیا، خاص طور پہ افغانستان کے اوپر، اور سب سے ضروری تھا اسلامو فوبیا کے اوپر۔ جب عمران خان صاحب نے یو این کے اندر اسلامو فوبیا پہ آواز اٹھائی تھی تو ہمیں امید تھی کہ ہماری آواز کے اوپر ایک اور آواز نکلے گی، اور وہ ہوگی اسلامی ممالک سے۔ قطر بولے گا، سعودی عرب بولے گا، یو اے ای بولے گا، یعنی کہ ہم اس طرف دیکھ رہے تھے کہ ہمیں کہیں پیچھے سے آواز آئی، ہماری جو پیٹھ تھی وہاں سے آواز آئی، اور وہاں سے ہمیں آواز آئی رشیا کی۔ رشیا کے صدر پوٹن نے کہا کہ میں بھی اسلامو فوبیا کے خلاف ہوں، اور یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ ہم حیران ہو گئے، اور اس کے بعد جو ہے عمران خان صاحب نے نہ کہ صرف شکریہ ادا کیا میڈیا پہ آ کے، بلکہ انہوں نے فون کر کے بھی تھینک یو کہا۔ اور آج اسلامو فوبیا پر بھی میٹنگ ہوئی ہے کہ جو ہمارے ارد گرد جو اسلامو فوبیا کے اندر بیمار ملک ہیں، جن کے دماغوں میں بیماری آ گئی ہے، جو تنگ کر رہے ہیں، اس ٹائم مسلمانوں کو ستا رہے ہیں، ہر طریقے سے ٹارچر کر رہے ہیں، تو اس کے اندر صدر پوٹن کا جو بیان تھا وہ ہمارے لیے ایک تازہ ہوا کا جھونکا بھی تھا۔ اور یہاں پر جو ملاقات ہوئی ہے اس کے اندر آپ کو میں صرف اتنا بتا سکتا ہوں فی الحال کہ یہ ملاقات طے ہوئی تھی 1 گھنٹہ، کہ 1 گھنٹہ جو ہے وہ صدر پوٹن کو اور عمران خان کو بٹھا کے ان کی ہم بات چیت کروا دیں گے، لیکن وہ پوٹن نے کہا مجھے عمران خان صاحب کا 1 گھنٹہ نہیں 3 گھنٹے چاہیے، اور یہ شیڈول ملاقات جو ہے اب یہ 1 گھنٹے نہیں، دورانیہ جو ہے میں پڑھ دیتا ہوں۔ قبل ازیں عمران خان کی روسی صدر پوٹن سے ملاقات کا شیڈول تبدیل کر دیا گیا تھا۔ عمران خان کی روسی صدر سے اہم ملاقات کا دورانیہ 1 گھنٹے سے بڑھا کر 3 گھنٹے کر دیا گیا تھا۔ وزیر اعظم عمران خان روس 2 روزہ سرکاری دورے پر ہیں، اس کے اندر ظہرانے کا بھی اضافہ کر دیا ہے، ظہرانہ اس کے علاوہ ہے، ظہرانہ تھا ہی نہیں اس پروگرام میں، ظہرانہ شامل کر دیا گیا ہے۔ آج رات اس ظہرانے کے اندر بھی ہیں، اور 1 کے بجائے 3 گھنٹے مسلسل بات ہوگی، جبکہ آپ جانتے ہیں کہ اس ٹائم پوٹن جو ہیں ان کا ایک سیکنڈ قیمتی ہے، کیونکہ دنیا ان کے اوپر میٹنگ کر رہی ہے۔ اس ٹائم دنیا میں ایک ہی میٹنگ ہو رہی ہے کہ کیا کرنا ہے رشیا کا، کہیں خدا نہ خواستہ اچانک حملے نہ کر دیں۔ لیکن بہرحال اس ٹائم صورتحال یہ ہے کہ اس سٹریس کے ماحول میں پوٹن اور عمران خان صاحب 1 نہیں بلکہ 3 گھنٹے کی میٹنگ لگے بیٹھے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ بات بہت ہی لمبی چوڑی تفصیلی ہے۔ پاکستان جو ہے وہ ایک جسے کہتے ہیں کہ ہم ایک جگہ پہنچا ہوا ہے جہاں اس کو بقول امریکہ کے کہ ہمیں بھول نہ جانا، وہاں پر پاکستان جو ہے وہ اس سے بعد میں بات کرے گا، پہلے یہاں پر اپنی بات کمپلیٹ کرے گا، اور اس کے بعد پھر میں آپ کے اپڈیٹ لا کے دوں گا انشاءاللہ۔ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، اللہ حافظ۔